बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत शहर में जिसका नाम है बांडी अब्बासपुर। आप मेरे पीछे ये व्यू देख सकते हैं, बांडी अब्बासपुर का खूबसूरत तरीन शहर, खूबसूरत पहाड़ियाँ, जहाँ ये सरसब्ज़ अल्लाह की कुदरत देखिए आप, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पहाड़ियाँ आप देखें। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं जो कश्मीर में सैर करने के लिए आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कश्मीर में आके कैसा लगा, कैसा महसूस किया। आप ये कश्मीर में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा मुकाम है ये कश्मीर का, बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ियाँ हैं, दरख्त। दरख्त है जो हमें देखने को यहाँ पे मिला है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये चीड़ के दरख्त हैं। और उसके बाद ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहाड़ी, तमाम चारों तरफ पहाड़ी है, खूबसूरत नज़ारा है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं पीछे के पहाड़ियों के दरमियान से रोड निकल के जा रही है और लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं इसी रोड से। ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है।
پہ جو محبت ان پہاڑوں سے نظر آئی، جو محبت ان درختوں سے نظر آئی، وہ ہمیں انسانوں میں نہیں نظر آئی۔ میں موجود ہوں آزاد کشمیر آزاد پتن، یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ دریا گزر رہا ہے۔ آئیے یہاں کے مقامی رہنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس دریا کا نام کیا ہے۔ موجود ہیں جو کشمیر کے مقامی یہاں رہنے والے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے اس دریا کا نام کیا ہے۔ آپ کا نام؟ منیر حسین۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو دریا یہاں سے گزر رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جیلم۔ اور یہ پیچھے کہاں سے آ رہا ہے؟ مظفر آباد سے۔ اور آگے کہاں جا کے لگتا ہے؟ جیلم۔ یہ بتائیں کہ یہ جو نام رکھا گیا ہے یہاں پہ آزاد پتن، یہ کسی شخصیت کے نام پہ رکھا گیا تھا یا کس لیے رکھا نہیں، گیا؟ سن 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ اس وقت اس کا نام رکھا گیا آزاد پتن۔ اس سے پہلے اس کا نام تھا لکشمی پتن۔ اچھا، لکشمن پتن۔ ابھی اس کا نام آزاد پتن ہے۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹائم کشمیر کے مقامی، یہ جو دریا گزر رہا ہے یہ دریا جیلم ہے، اور پیچھے سے یہ مظفر آباد سے آتا ہے اور آگے جا کے یہ جیلم سے گزرتا ہے۔ اچھا انکل یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ مقامی رہتے ہیں اور آپ کا رہنا سہنا اتنے دور روڈز وغیرہ کیسے آنا جانا کیسے کرتے ہیں؟ یہ مشکل سے ہی ہوتا ہے گزارا، روڈ کوئی اتنی صحیح نہیں ہے اور کاروبار بھی نہیں ہے، لوگ غربت میں بڑی مشکل سے اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ اور آپ مطلب یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کس وجہ کس طرح کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی بھی پہلے کرتے تھے، ابھی وہ بھی ہمارا جو ہے نا کام بس ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں صحیح۔ اور بارشوں کی وجہ سے کوئی فصل کی کاشت نہیں ہوتی ہے اور کوئی اور بھی خاص اتنا کام نہیں ہوتا ہے، مل فیکٹری کوئی ہے نہیں۔ ظہیر صاحب اور انہوں نے بتایا کہ یہاں میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنی ہی کھیتی باڑی سے جو بھی ہے اپنا نظام چلاتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، آپ کو میرا کیمرہ مین ابھی دکھا سکتا ہے کہ اتنی دور یہاں پہاڑیوں پہ پہاڑی کی چوٹیوں پہ گھر بنے ہیں اور اتنے دور سے لوگ آتے ہیں یہاں شہر میں اور اپنا جو سودا پتر ان کا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور اتنی مشکلات سے بھی پھر بھی ان لوگوں میں محبت اتنی ہے، ان کے گھروں میں جائے پتہ چلتا ہے اتنی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اتنی مشکلات میں بھی رہتے ہوئے پھر بھی آنے والے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہے ان کا۔ تو ناظرین ہم اب شہر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں ایسی وہ محبت نہیں ہے کہ جو یہاں کشمیر میں رہنے والے لوگوں میں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے ویو آپ نے سنے، یہ آزاد پتن کے دریا کے بارے میں آپ کو بتایا۔ کیمرہ مین ملک فرحان کے ساتھ فائزہ شاہ، آزاد پتن آزاد کشمیر۔